بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلش گریڈ 12 یونٹ 1 سیرت طیبہ اینڈ دا مسلم یوتھ ٹرانسلیشن ہم پڑھیں گے۔ سیرت طیبہ اینڈ دا مسلم یوتھ، سیرت طیبہ اور مسلمان نوجوان۔ There is indeed a good model for you in the messenger of Allah۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شک ایک اچھا نمونہ ہے۔ There is indeed، بے شک، دراصل یقیناً ہے، a good model، ایک اچھا نمونہ، for you، تمہارے لیے، in the messenger of Allah، اللہ کی رسول، اللہ کی پیغمبر میں، for the one، ان لوگوں کے لیے، who has hope، جو یقین رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، in اللہ، اللہ پر، and the last day، اور آخرت کے دن پر، and who remembers Allah profusely، اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، سورۃ الاحزاب ورس نمبر 21۔ In this Quranic verse، اس قرآنی آیت میں، Allah Almighty has declared، اللہ قادر مطلق، اللہ سبحانہ وتعالی has declared، بیان کیا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو to be the loftiest example to follow، سب سے بلند مثال جس کی پیروی کی جائے۔ since، چونکہ، he صلی اللہ علیہ وسلم was، چونکہ، کیونکہ، he صلی اللہ علیہ وسلم was، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، as پر احادیث in صحیح البخاری، صحیح البخاری کی حدیث کے مطابق، صحیح البخاری کتاب المناقب چیپٹر خاتم النبیین حدیث نمبر 3342، the last brick، آخری اینٹ fitted، جو نصب کی گئی ہے، to complete the otherwise nicely built house، to complete، پورا کرنے کے لیے، the otherwise nicely built house، دوسری صورت میں ایک اچھی طرح سے تعمیر کیا گیا ہاؤس، گھر کو، of prophethood، پیغمبری کا، ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی، تشریف لائی، with a message، ایک پیغام کے ساتھ، that was universal، جو عالمگیر تھا، and perfect، اور مکمل، covering، جو احاطہ کرتا ہے، all the possible aspects، تمام ممکنہ پہلو کا، of human life، انسانی زندگی کا، the life، زندگی، and teachings، اور تعلیمات، of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، therefore، اس لیے، can serve as beacon، ایک چراغ راہ کی طرح کام کر سکتے ہیں، for those، ان لوگوں کے لیے، who seek success، جو کامیابی تلاش کرتے ہیں، and perfection، اور کمال چاہتے ہیں، in life، زندگی میں، perfection، کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اسلام has attached، اسلام نے دیا ہے، منسلک کیا ہے، extraordinary value، غیر معمولی قدر، ویلیو دیا ہے، an importance، اور اہمیت، to youth، نوجوانوں کو، اسلام نے نوجوانوں کو غیر معمولی قدر اور اہمیت دیا ہے، and the young age، اور جوان عمر کو، the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، had a high esteem، had رکھتے تھے، کرتے تھے، a high esteem، بہت زیادہ عزت، for youth، نوجوانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، he صلی اللہ علیہ وسلم valued them، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قدر کرتے تھے، and reposed a strong confidence in them، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر مضبوط یقین کرتے تھے، strong confidence، مضبوط اعتماد کرنا، repose میں بحال کرنا۔ in preparation for the battle of Uhud، غزوہ احد کی تیاری کے لیے، for instance، مثال کے طور پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، in reverence to the passions and emotions of the youth، نوجوانوں کے جذبات اور احساسات کے احترام کی وجہ سے، reverence، احترام، passions، جذبات، emotion، احساسات کی وجہ سے، went even against his own opinion، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی کے خلاف گئے، اپنی رائے کے خلاف، own opinion، اپنی رائے کے خلاف، and decided، اور فیصلہ کیا، to face the enemy، کہ دشمن کا سامنا کرے، outside the city، شہر سے باہر، in an open field، کھلی میدان میں،
Similarly, اسی طرح ہی صلی اللہ علیہ وسلم preferred a teenager اسامہ بن زید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوعمر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ترجیح دی. prefer mean ترجیح دینا. even over the most respected elders, یہاں تک کہ بہت زیادہ قابل عزت ایلڈرز پر، بڑوں پر. لائک ابو بکر رضی اللہ عنہ، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ and عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پر. ٹو لیڈ دا ملٹری ایکسپیڈیشن، ایک فوجی مہم کی سربراہی کرنے کے لیے. ٹو ایونج اپان دا لاسز آف دا مسلم آرمی، مسلم فوج کی نقصانات کا بدلہ لینے کے لیے. ان دا بیٹل آف متعہ ان سیریا، غزوہ متعہ شام میں. دس مچ لو، یہ بہت زیادہ محبت اینڈ کانفیڈنس اور اعتماد. شون ٹورڈس دا یوتھ، جو نوجوانوں کے ساتھ دکھایا گیا تھا. نیسیسیٹیٹس، اس بات پر زور دیتی ہے دیٹ دے مسٹ ٹیک دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز دیئر رول ماڈل، کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مثالی نمونہ ماننا چاہیے، لینا چاہیے، بنانا چاہیے. اینڈ مولڈ دیئر لائفس، اور اپنی زندگی ڈالنی چاہیے، ڈالنا، بنانا. ان اکارڈنس ود ہز ٹیچنگس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق. اینڈ پریکٹسز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق، اکارڈنس کے مطابق. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسپینڈ ہز یوتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوانی گزاری in a dignified and sublime way، باوقار اور شاندار طریقے سے. ایون یہاں تک کہ before his accession to the position of prophethood، پیغمبر بننے سے پہلے بھی. ایون یہاں تک لفظ بلفظ معنی ہے before his accession، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخنشینی سے پہلے. to the position of prophethood، نبوت پیغمبری کے پوزیشن پر، درجے پر. he صلی اللہ علیہ وسلم never indulged himself، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی خود کو مصروف نہیں کیا ان وائسز، برائیوں میں. دیٹ ور پریویلنٹ ان دوز ڈیز، جو ان دنوں عام تھے، مروجہ تھے. ڈیورنگ ہز یوتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کے دوران. ہز نوبلٹی آف سول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی شرافت، نوبلٹی آف سول. پیورٹی آف ہارٹ، دل کی پاکیزگی. ہیز اسٹرکٹ ایڈہیرنس ٹو ٹروتھ، اور سچائی کے ساتھ مضبوط ایڈہیرنس کی وجہ سے، مضبوط وابستگی کی وجہ سے. اینڈ آنیسٹی، اور ایمانداری کی وجہ سے. اینڈ ہیز اسٹرانگ سینس آف ڈیوٹی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض کا سخت احساس ہونے کی وجہ سے. اسٹرانگ سخت سینس، احساس آف ڈیوٹی، فرض کا. ارن ہیم دا ٹائٹل آف الامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمائی دلوائی ٹائٹلز، القاف آف الامین، دا ٹرسٹ وردی، امانت دار کا. اینڈ الصادق، دا ٹرو، اور صادق، سچا. دس پس ہی صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ ان ایگزامپل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کیا. فار دا یوتھ آف دا کمنگ جنریشنز، آنے والی نسلوں کی، نوجوانوں کے لیے. ٹو فالو دا پاتھ آف ریکٹیچیوڈ، کہ وہ درستگی کے راستے پر عمل کریں. ان آل سرکمسٹانسز، تمام حالات میں. ان آلویز ٹو لیڈ اے پائس اینڈ پیور لائف، اور کہ وہ ہمیشہ پرہیزگار اور پاکیزہ خالص زندگی گزارے. دا لاسٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیفٹ این ایکٹیو اینڈ میننگ فل لائف از یوتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فعال اور بامانہ زندگی گزاری ایک جوان کے طور پر. ایٹ دا ویری ٹینڈر ایج آف 12 سال کی نازک عمر میں. ہی ٹوک پارٹ اینڈ ٹریڈ ایکٹیویٹیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لیا. اینڈ اکمپنیڈ ہز انکل ابو طالب، اور اپنے چچا ابو طالب کا ساتھ دیا. ان اے بزنس ٹور ٹو سیریا، ایک تجارتی دورے پر شام کو. when some of the energetic youths، جب some of the energetic youths، کچھ پرجوش نوجوانوں نے. of Arab tribes، عرب قبائل کی. came together، ایک ساتھ آ گئی، ایک ساتھ جمع ہو گئی. to form a peace community، امن کمیونٹی بنانے کے لیے. under the name of حلف الفضول، حلف الفضول کے نام سے. the league of virtue.
The Rasul sallallahu alaihi wasallam didn't lag behind. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں رہے. And became an active member اور ایک فعال رکن بن گئی of the community کا. Similarly اسی طرح when once a strife had arisen among various Arab clans over the setting of the black stone. when جب once ایک دفعہ a strife ایک جھگڑا had arisen اٹھ چکا تھا شروع ہو چکا تھا among various Arab clans عرب کے مختلف قبیلوں کے درمیان over the setting of the black stone حجر اسود کو نصب کرنے پر in its place اپنی جگہ پر. It was the 35 years old حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 35 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. who helped prevent جس نے مدد کی منع کرنے میں serious conflict ایک سنگین تنازعوں کو منع کرنے میں روکنے میں by resolving the issue مسئلے کو حل کرنے سے very sagaciously بہت دانشمندی سے. all these example یہ تمام مثالیں and many more اور بہت زیادہ give inspiration give دیتی ہے inspiration پریرتا کشف inspiration motivation inspire کرنا to the Muslim youth مسلمان نوجوانوں کو to play a vibrant and dynamic part کہ وہ ایک مرتعش اور متحرک کردار ادا کرے instead of living an obscure and indolent life بجائے ایک غیر واضح تاریک اور سست زندگی گزارنے سے and to utilize their vigor اور کہ وہ اپنی طاقت کو استعمال کرے اپنی طاقت کو یوٹیلائز کرے استعمال کرے vigor جذبہ طاقت جوش in the betterment and uplift of the society معاشرے کی ترقی اور بہتری اصلاح کے لیے betterment بہتری اصلاح uplift ترقی کے لیے in his personal life اپنی ذاتی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم the رسول صلی اللہ علیہ وسلم was the embodiment of modesty آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کی مجسم اوتار تھی نمونہ تھی and chastity اور عفت پاک دامنی کا emphasizing the same upon his followers اور اپنے صحابہ پر بھی یہی زور دیتے تھے. he did not let it go even in his very private life آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نجی زندگی میں بھی ایسا نہیں جانے دیا. he did not let it آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا go even in his very private life اپنی نجی زندگی میں بھی کہ وہ ایسا ایسا نہیں کیا. he declared حیا to be the integral part of it آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا لازمی حصہ قرار دیا انٹیگرل لازمی الحیاء شعبۃ من الایمان. once ایک دفعہ dwelling upon the significance of modesty حیا کی اہمیت پر زور دیتے ہوئی he said آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا as narrated by ابو مسعود جیسا کہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے if you do not feel ashamed اگر آپ شرم محسوس نہیں کر دے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت then do whatever you like پھر وہ کرو جو آپ چاہتے ہو. a chaste ایک پاکیزہ modest باحیا and a civilized Muslim اور ایک مہذب مسلمان youth نوجوان is the ideal مثالی ہے نمونہ ہے of the teachings of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا. the beloved رسول پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم disliked ناپسند کرتے تھے vanity غرور and ostentation اور دکھاوا and always adhered اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عملی پیرا رہی to simplicity and austerity سادگی اور austerity پر simplicity austerity بھی سادگی کو کہتے ہیں. Allah Almighty had put before him keys to the treasures of this world اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے خزانوں کی چابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی put رکھ کی تھی before him آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے keys چابیاں to the treasures of this world اس دنیا کے خزانوں کا and but he rejected it لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسترد کر دیا preferring an extremely simple life آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح دیتے تھے بہت زیادہ سادہ زندگی کو. often for months اکثر مہینوں کے لیے no fire could be lighted in his house آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی
because of scantiness of means ذرائع کی کمی تنگی کی وجہ سے. He always treated the people of inferior social statuses. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھوٹے سماجی درجے کے لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے with kindness مہربانی and affection اور شفقت کے ساتھ. He never allowed his little page. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے چھوٹے خادم کو اجازت نہیں دیا to be scolded for his mistakes کہ اس کو ڈانٹا جائے for his mistakes اس کی غلطی کے لیے if any اگر کوئی غلطی اس نے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کو نہیں ڈانٹا. انس رضی اللہ عنہ testifies to his sublime character. انس رضی اللہ عنہ تصدیق کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کا. I served the رسول صلی اللہ علیہ وسلم for 10 years. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی 10 سال تک. یہ کون بیان کرتا ہے؟ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتا ہے. بھائی اللہ کی قسم ہی صلی اللہ علیہ وسلم never even said to me اف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف بھی نہیں فرمایا، نہیں بولا. He never said harshly. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سخت نہیں بولے. Why did you do that؟ کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور why did you not do that؟ یا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ صحیح البخاری 5691، صحیح المسلم 2309 حدیث ہے. To the obedience of such a benevolent and merciful رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شفیق اور مہربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ the Lord has attached، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منسلک کیا ہے his own pleasure، اپنی خوشی، اپنی رضا. The Holy Quran says، پوری قرآن فرماتا ہے say، کہو او پروفٹ، اے پیغمبر، if you really love اللہ، اگر آپ حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہیں then follow me، پھر میری اطاعت کرو. اللہ will love you، اللہ تم سے محبت کرے گا. and forgive you your sins، اور آپ کی گناہ معاف فرما دے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، سورہ آل عمران ورس 31. It clearly denotes، یہ واضح طور پر اشارہ کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے that the pleasure of Allah Almighty، کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی سبحانہ و تعالیٰ can be achieved، حاصل کی جا سکتی ہے through following the footprints of his beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے. Similarly، اسی طرح in another verse of the Holy Quran، قرآن کی دوسری آیت میں Allah Almighty has enjoined، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے and whatever the messenger gives you، اور جو کچھ بھی اللہ کا پیغمبر آپ کو دیتا ہے take it، چلو. and whatever he forbids you، اور جو کچھ اس سے منع کرتا ہے abstain from it، اس سے دور رہو، فانتہو، منع ہو جاؤ. and fear اللہ، اللہ سے ڈرو. indeed Allah is severe in punishment، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، سورة حشر verse 7. It has been made binding upon all، it has been made binding upon all، یہ سب پر لازم کیا گیا ہے to obey the beloved رسول، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں in their lives، اپنی زندگیوں میں. Since complete obedience is impossible، چونکہ مکمل اطاعت ناممکن ہے without having a thorough knowledge of سیرت طیبہ، سیرت طیبہ کی مکمل علم کے بغیر، thorough مکمل knowledge علم of سیرت طیبہ کے بغیر. Hence، اس لیے it becomes mandatory، یہ لازم بنتا ہے for the Muslim youth، مسلمان نوجوانوں پر to acquaint themselves، کہ اپنے آپ کو آشنا کرے. acquaint mean آشنا کرنا، حاصل کرنا. with the سیرت طیبہ، سیرت طیبہ کے ساتھ. the youth، نوجوان being the backbone of the body of ummah، being ہوتے ہوئے the backbone، ریڑھ کی ہڈی of the body of ummah، مسلم امہ کی. must follow the teachings of the beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم in letter and spirit، ان کو ضرور عمل کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر حرف بحرف، منوعاً. to attain purity in their character، اپنی کریکٹر میں، کردار میں، اپنی اخلاق میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے. ریفرنسز ہے The Spirit of Islam، قرآن کریم، Translation by Justice، اور مفتی تقی عثمانی.
یہاں پر چیپٹر کی ٹرانسلیشن ختم ہو جاتی ہے. دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.